اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر تقریباً 40 سال تک اپنے والد محترم سے جدا رہے، لیکن رب العالمین نے سب کو ملایا، یوسف علیہ السلام کو شاہی تخت پر بٹھایا، عزتوں سے نوازا، پورے خاندان کی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ جو بھائی ان کی بھی مصر میں بڑی عزت ہوئی، بڑا اعزاز، بڑی تکریم۔ پھر ماشاءاللہ سب مل کر 24 سال تک مصر میں رہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تقریباً 147 سال کی عمر میں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب وفات کا وقت آیا تو اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے ملک شام میں پہنچا کر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے وفات کے بعد وہی ماشاءاللہ والد محترم کی وصیت پر عمل کیا اور آپ کے جسد خاکی کو مصری طریقے کے مطابق حنوط کیا گیا، خوشبو لگائی گئی، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ اور اسی طرح اکابر کے ساتھ جو اکابرین مصر تھے ان کے ساتھ لے کر کنعان تشریف لائے، اور والد محترم کی وصیت کے مطابق اس کے جسم اطہر کو اپنے برگزیدہ دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی 23 سال تک دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، جس کا تذکرہ بھی اس مبارک آیت میں فرما رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو آخرت کا شوق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت سے نوازا ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر دینا سکھایا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والے، پیدا کرنے والے میرے مولا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، مولا مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، یعنی جب میری موت آئے تو 100% میں آپ کا فرما بردار رہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مولا مجھے اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام اس دعا کے اندر حسن خاتمہ یعنی انجام اچھا ہو اس کی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقبول و مخصوص بندے ہیں ان میں ماشاءاللہ یہ چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کتنے ہی عالیہ درجات دنیا میں ان کو نصیب ہوں، آخرت میں نصیب ہوں، کتنے ہی جاہ و منصب ان کے قدموں میں ہوں، پھر بھی وہ کبھی مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت ان کی یہی دعائیں ہوتی ہیں بارگاہ الہی میں کہ مولا آپ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، موت تک ان نعمتوں میں برقرار رکھنا۔
بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس طرح کی بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، اور خصوصاً مرنے کے وقت میں دین اسلام پر مضبوطی، جیسے قرآن مجید میں نا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے، 100% فرما بردار، غرور و تکبر نہ آئے۔ اگلی بات الحاق صالحین، مولا کریم اللہ والوں کی صحبت، مسلمان کو ہر وقت یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ معمول تھا کہ میں اس طرح کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ یوسف علیہ السلام کی 110 سال عمر مبارک تھی۔ آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی اور جو اولادیں تھیں انہیں وصیت فرمائی، اگر تمہیں مصر کو چھوڑ کر آبائی وطن ملک شام کی طرف جانا پڑے تو میری لاش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اللہ کا نظام، اہل مصر نے آپ کے جسد خاکی کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے وسط میں ایک ٹیلے پر دفن کیا تاکہ اس کی برکت سے دریائے نیل کے ذریعے تمام مصر سیراب ہوتا رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد سلطنت مصر کی انہی کی طرف منتقل ہو گئی۔ غرض یہ معاملہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ سلاطین مصر میں تقریباً 400 سال کے بعد وہ بدبخت فرعون پیدا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور برادران یوسف کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں وہ غلامی کے زنجیروں میں تھے۔ ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمایا، انہیں معجزات سے نوازا اور انہیں عزت سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کے جسد خاکی کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ بالآخر وہی ارض مقدس جہاں پر یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت بڑا فضل فرمایا تھا۔ پھر فرعون نے انہیں غلامی کے زنجیروں میں جکڑا تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی نوازا۔ اس سے سبق کہ عزت اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ آگے دوسری آیت ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ آقا علیہ السلام یہ پورا قصہ من و عن جو کچھ بیان کیا گیا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے یہ سارے واقعات ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، فرماتے ہیں آپ کو معلوم نہیں تھے، یہ تو وحی کے ذریعے نوحی الیک ہم نے آپ پر ظاہر کر دیے۔ اور اسی طرح جب برادران یوسف علیہ السلام کے معاملے میں والد سے الگ ہو کر کنویں میں ڈالنے کی تدبیریں کر رہے تھے، اذ اجمعوا امرہم آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اور ان کی یہ تدبیریں اللہ تعالیٰ نے کیسے ملیا میٹ فرمائیں، یوسف علیہ السلام کو کتنی بڑی عزت دی، یہ سب کچھ وحی کے ذریعے ہی بتایا جا رہا ہے۔ ورنہ عرب میں عام طور پر اس قصے سے لوگ کچھ واقف تھے، لیکن پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہو کر رسمی طور پر کسی کے پاس نہ پڑھے ہیں نہ کسی معلم کی درسگاہ میں گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اتنی تفصیل کے ساتھ حقائق، اتنا قصہ بتلا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم کتاب جو آقا علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے، یہ قرآن مجید رب العالمین کی پاکیزہ کلام، اللہ قرآن مجید کی حقانیت پر
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ فرماتے ہیں باوجود اتنے بڑے دلائل کے پھر بھی نعوذ باللہ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے تسلی دی جا رہی، آپ کی تو تڑپ ہے، ولو حرست ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دن رات سردی گرمی ایک کر کے ہر وقت اس بارے میں متفکر ہے کہ کسی طرح لوگ بات کو مان لیں، سمجھ جائیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، عقائد کے معاملات اور اس طرح اعمال کے معاملات شریعت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ آگے اگلی آیت میں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بات مانے نہ مانے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کو تبلیغ کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گا، باقی تبلیغ کا معاوضہ یا تنخواہ آپ ان سے تو لے ہی نہیں رہے۔ لہذا فرما رہے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین، اس کے اندر نصیحتیں ہیں جہان والوں کے لیے، لیکن ہدایت کے لیے رب العالمین نے ایک عجیب نظام رکھا ہے۔ وہ نظام اس طرح ہے کہ جس کے اندر طلب ہوگی اللہ رب العالمین اس کو نوازیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔